اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ میری اس یوٹیوب چینل جس کا نام لکھنؤ کریٹر 369 ہے، اس میں لکھنؤ کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اب لکھنؤ دو طریقے کا ہے یا دو قسم کا ہے، ایک تو قدیم لکھنؤ اور ایک جدید لکھنؤ۔ قدیم لکھنؤ کی تاریخ دانوں کے حساب سے بنیاد تب پڑی جب دلی کے مغل دربار سے محمد امین نیشاپوری کو نواب وزیر بنا کے بھیجا گیا اور ان کا خطاب سعادت خان برہان الملک تھا۔ اس وقت سے شروعات ہوئی اور اس کی بات کی جاتی ہے، جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس لکھنوی تہذیب و تمدن کی جو یونیک تھا، منفرد تھا، الگ تھا، ساری دنیا میں ایک الگ پہچان تھی، وہ واجد علی شاہ کے دور تک برقرار رہا، اپنے انتہائی عروج پر پہنچا اور اس کے بعد 1857 کی غدر کے بعد دھیرے دھیرے زوال پذیر ہوتا چلا گیا اور دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ اس کی جگہ ایک جدید لکھنؤ نے لے لی۔ زندگی کے ہر شعبے میں قدیم لکھنؤ میں ایک بالکل ہی منفرد انداز تھا، ایک نرالا انداز تھا، جس کی ایک بہت ہی بھونڈی اور بگڑی ہوئی شکل اب جدید لکھنؤ میں دکھائی دیتی ہے، کیونکہ شاہان اودھ کی فیاضیوں اور قدردانیوں نے لکھنؤ کو حسن و جمال میں پرستہ، سپہ گیری میں سیستہ، علم و حکمت میں یونان، تہذیب و تمدن میں ایران، شعر و سخن میں اصفہان، اہل کمال کی کثرت میں نصف جہاں بنا دیا تھا۔ اور لکھنؤ کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو اگر تمام علوم، فلسفہ، منطق، ریاضی، حیت، نجوم، طب، حدیث، تفسیر، کلام، مناظرہ، تاریخ اور ادب کی ترقیاں، فنون لطیفہ میں موسیقی کا عروج، خطاطی کے نمونے، مصورے کے مرقع، عمارتوں کے نقشے، نئی ایجادوں کی تصویریں، پرانی ساخت میں تبدیلیوں کی شکلیں، سپہ گیری کے کمالات، رؤسا کی قدردانی، اکابر کی حالات، اہل فن کے کمالات، سب کچھ اگر بیان کیا جائے تو اتنا طویل ہو جائے گا جس کو پورے طریقے سے کور کر پانا مشکل ہوگا۔ لکھنؤ کے تقریباً زندگی کے ہر شعبے میں انتہائی نفاست اور خوبصورتی کا انداز ہوا کرتا تھا، وہی اس کی پہچان تھی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لکھنؤ کے مستورات کے لباس کے بارے میں بات کریں گے۔ قدیم لکھنؤ میں یا آج بھی مسلم گھرانوں کی عورتیں جو لباس دیوتن کیا کرتی تھی، اس میں کا ایک اہم لباس تھا جسے لوور گارمنٹ کہتے تھے اور اس کا نام تھا غرارہ۔ لکھنؤ میں صرف حکمراں طبقے کی ہی نہیں، خوشحال شرفا کی مستورات بھی بیگمات پکاری جاتی تھی اور گھروں میں بھی ان کا رہن سہن امیرانہ تھا، لیکن کم مقدرت گھرانے والیاں عام طور سے اہلیہ کہلاتی تھی اور ان کا طرز زندگی سادہ تھا۔ ان کو گھرداری اور بچوں کی تربیت اور پرداخت نیز خود اپنے شوہروں کی رفاقت سے فراغت ہی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ البتہ جب کسی تقریب یا دعوت میں عزیزوں یا دوستوں کے یہاں مدعو ہوتی تھیں یا خود اپنے گھر میں کوئی تقریب ہوتی تو ان کو اپنی ذات خاص پر توجہ کا موقع مل جاتا تھا۔ ایسے مواقع جب بھی آتے تو 2-3 روز قبل سے تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں۔ جتنے زیادہ مستطیع گھر میں جانا ہوتا تھا، یعنی جتنے زیادہ ویل آف گھرانے میں جانا ہوتا تھا، اتنا ہی فراوانی کے ساتھ کپڑے لیے اور بناؤ سنگھار کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اچھے سے اچھا رنگین اور قیمتی جوڑا جو میسر ہوتا تھا پہنا جاتا تھا اور ایک روز قبل ہی سے ہاتھوں پیروں میں تازہ مہندی لگائی جاتی اور دن کے دن کنگھی چوٹی کر کے سرما، مسی اور عطر سے زیبائش ہوتی تھی۔ چوٹی اصطلاح عام میں وہ مصنوعی لمبی اور گھنی چوٹی ہوتی تھی جو اصلی چوٹی میں شامل کر کے رنگین ریشمی فیتے کے ہمراہ کمر کے نیچے تک لٹکائی جاتی تھی۔ جن مستورات کی اصلی چوٹیاں چھوٹی ہوتی تھیں ان کے لیے یہ مصنوعی چیز بہت کارآمد ہوتی تھی، کیونکہ کاکل یعنی بالوں کا کم سے کم
کمر تک لٹکنا حسن و جمال کے لوازمات میں داخل تھا۔ ان کے لباس زرعی کا صرف اسی قدر قیاس آرائی پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس سماج میں مردوں کے لیے زرق و برق و پھولدار چمکدار لباس پہننا شایان شان سمجھا جاتا تھا، عورتوں کے لیے کیا کچھ نہ ضروری رہا ہوگا۔ اس روپہلی سنہری اور چمکتی دمکتی پوشاک کے ساتھ خوشحال گھرانوں کی عورتیں سر سے پاؤں تک سونے اور چاندی کے زیورات میں لدی ہوئی مہمان جاتی تھیں۔ پیروں کے انگوٹھے، پیر یا بالخصوص ٹخنے، کمر، صدر، گلو، کان، ناک، ماتھا، مانگ، انگلیاں اور کلائیاں، یہ سارے عضو سادہ اور جڑاؤ زیورات سے آراستہ پیراستہ رہتے تھے۔ نئی دلہنوں کے لیے ناک میں نت پہن کر جانا لازم تھا، کیونکہ نت سہاگ کی علامت تھی۔ ان تمام زیورات کے علیحدہ علیحدہ نام اور بعض ایک ہی عضو جسم کے کئی کئی زیور بھی ہوتے تھے۔ وہ زمانہ بھی ایسا تھا جب غریب سے غریب اور شریف گھر میں بھی کچھ نہ کچھ سونے اور چاندی کے زیور ضرور ہوتے تھے، اور ایسی عورتوں کو بھی کم ہی صحیح مگر زیور پہن کر جانا ضروری ہوتا تھا۔ کم زیور ہونا بدنما نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن چھوٹی موٹی یا جواہرات یا ملمع کردہ طلائی زیور کا استعمال ناقابل عفو گناہ تھا، یعنی نقلی زیور پہن کر جانا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ دیکھنے والوں کی نظریں فوراً زیورات کے اصلی یا نقلی ہونے کو پہچان سکتی تھی، اس لیے کم مایا لوگ نے بھی اپنے لیے تصنع کی طرف کبھی توجہ نہیں کی۔ بہرحال زیوروں کی تعداد میں بہتات اور قیمتی لباس کا استعمال ہر گھرانے کی علیحدہ علیحدہ استطاعت پر منحصر ہوتا تھا۔ اسی طرح خوشحال گھرانوں کی بیگمات کی سواریاں بھی رؤسا اور حمائدین کے محلات کی طرح شاہانہ تزک و احتشام سے نکلتی تھیں۔ عام شرفا کی مستورات بہرحال چوپہلوں پر سوار ہوتی تھی۔ یہی سواری ان ہستیوں کے لیے مناسب اور موزوں تھی۔ اپنی تہذیب و تمدن کے انتہائی عروج کے دور کے بعد جب لکھنؤ کی تہذیب، لکھنؤ کے حالات زوال پذیر ہونے لگے تو یہاں کے لوگوں کے طور طریقے، رہنے سہنے اور کھانے پینے کے انداز بھی بدلنے لگے اور بول چال میں بھی تبدیلیاں آتی گئیں۔ لکھنؤ میں مسلمان گھروں کی عورتوں کے پہننے کے لیے ایک خاص قسم کا لباس تھا جسے غرارہ کہتے ہیں۔ یہ غرارہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جاذب نظر ہوا کرتا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ لکھنؤ کے لوگ کھانے میں پلاؤ کا استعمال کرتے تھے۔ پتہ نہیں کیسے اور کہاں سے یہ بات شروع ہوئی کہ پلاؤ کی جگہ بریانی نے لے لی۔ دھیرے دھیرے لکھنؤ کے لوگ پلاؤ بھول گئے اور اب جدھر دیکھو بریانی کا ذکر دکھائی دیتا ہے۔ ایسے ہی غرارے میں بھی ہوا۔ غرارے میں ایک قسم وہ تھی جسے پڑاخہ یا پڑاخے کا غرارہ کہتے تھے، لیکن یہ بھی وقت کے ساتھ ایسا تبدیل ہوا کہ اس کا نام لوگوں نے نہ جانے کب چٹاپٹی کر دیا اور یا ٹکڑی کر دیا۔ ٹکڑیوں کا غرارہ کسی حد تک مناسب تھا، لیکن اس چٹاپٹی کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، اس کے بارے میں بہت کہہ پانا مشکل ہے، لیکن اب یہی رائج ہو گیا ہے۔ اب غرارے کئی قسم کے ہوتے ہیں، ریگولر غرارے اور فرشی غرارے۔ پہلے ریگولر غرارے کی بات کر لی جائے۔ عام طور پر ان غراروں کو بنانے کے لیے سلک، پوت، کمخاب، شاموز، شنگھائی، ٹافٹا یا لیڈی ہیملٹن نام کے کپڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پڑاخے غرارے کے لیے بھی انہی کپڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے، مگر پڑاخ کے غراروں میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان میں کئی قسمیں ہیں۔ ریگولر غراروں کی جو لمبائی ہے وہ عموماً پیر کے پنجے تک رہتی ہے۔ اس میں دو پائچے ہوتے ہیں، پائچے میں 2 سے 4 کلیاں استعمال کی جاتی ہیں، اور گھٹنے سے ذرا سے اوپر یا گھٹنے سے لے کر پیر کے پنجے تک جو حصہ ہوتا ہے اسے گوٹ کہتے ہیں۔ اس میں کافی گھیر ہوتی ہے، اور نیفے میں اور کمر کے حصے میں جتنا زیادہ گھیر ہوگا اتنا ہی غرارے کی فال بہت اچھی آتی ہے۔ فرشی غرارے جس میں گوٹ کا حصہ کافی لمبائی لیے ہوئے ہوتا ہے، اور عام طور پر اس کو جب بیگمات زیبتن کرتی ہیں تو ان کے پیچھے 2 خادمائیں لے کر چلتی ہیں ہاتھ میں اٹھا کر، کیونکہ وہ کافی بھاری ہوتا ہے، اور جب بیگم صاحبہ کسی جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں تو وہ گوٹ کو اس کے چاروں طرف پھیلا دیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ بڑے لوگوں، رئیسوں کے یہاں استعمال کی جاتی تھی، کیونکہ شادی بیاہ میں یا اور دوسرے فنکشن میں
ان غراروں کو سیبتن کیا جاتا تھا۔ عموماً ریگولر غرارے ہی پہنے جاتے تھے۔ پڑاخے کے غرارے کی سلائی میں کافی وقت لگتا ہے اور اس میں کافی ہنر اور کاریگری کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کئی رنگوں کے کپڑے ان کو چھوٹے ٹکڑوں میں ایک خاص ڈیزائن میں کاٹا جاتا ہے، جیسے چھڑی کے سائز میں یا پٹری کے سائز میں۔ مختلف رنگوں کے کپڑوں کی پٹیاں ہاتھ سے سوئی کے ذریعے پہلے کچی سلائی کر کے جوڑی جاتی ہیں، اس کے بعد ان کو برابر سے سیٹ کر کے پھر بعد میں جب پورا کپڑا تیار ہو جاتا ہے تو اس کی ریگولر کٹنگ کی جاتی ہے۔ ایک غرارے کی سلائی میں تقریباً 6 گز کپڑا استعمال ہوتا ہے۔ اب اس پڑاخے کی غرارے میں بہت سی وجہ ہوتی ہیں، ان کے نام ہیں، جیسے نمک پارا، نمک پارے کی ڈیزائن کا ٹکڑیاں کاٹ کر یا چھڑی یا سنگھاڑے کی شیپ میں ٹکڑی کاٹی جاتی ہیں، اور ستارے کے شیپ میں ٹکڑیاں کاٹی جاتی ہیں، یا ایک قتلی جسے قاش کہتے ہیں اس شکل میں کاٹی جاتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہوتی ہیں، ان کو پہلے سیٹ کر کے ہاتھ سے سلائی کر کے جوڑا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب پورے طریقے سے اس کی جڑائی ہو جاتی ہے تو دبا کر یا پریس کر کے پھر پکی سلائی کی جاتی ہے۔ سب سے اہم اور سب سے خوبصورت وضع یا ڈیزائن ماہی پشت کہلاتی ہے۔ ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، اور اس کے پشت پہ یعنی پیٹھ پہ جو سفنے ہوتے ہیں اس کی شکل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اس شکل میں وہ ٹکڑیاں کاٹی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹے جاتے ہیں، پھر ان کی سلائی کر کے ان کو جوڑ کے پورا کپڑا تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس میں گوٹ اور پائچے کاٹے جاتے ہیں۔ یہ کام کافی دقت طلب ہے، ہنرمندی کی ضرورت ہے، اور اس میں کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں گھر کے اندر ہی مستورات اپنے کپڑے سی لیا کرتی تھیں۔ اب دھیرے دھیرے چونکہ رواج ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب چند ہی لوگ بچے ہیں جو اس کام میں مہارت رکھتے ہیں، اور لکھنؤ میں خاص طور سے اس کام کے کرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ ایک زمانے میں پورے ملک میں، خاص طور سے لکھنؤ میں، غرارے پہننے کا رواج ختم ہو گیا تھا، لیکن اب چونکہ فیشن انڈسٹری اس میں انوالو ہو گئی ہے، اور فلم انڈسٹری اور فیشن انڈسٹری اور سوشل میڈیا اس میں کافی پبلسٹی کی وجہ سے غراروں کا شوق پھر سے لڑکیوں میں اور عورتوں میں بڑھ رہا ہے، اور طرح طرح کے فیشن ہاؤسز اور بوٹیک کھل گئے ہیں جو اب کافی خوبصورت غرارے کی ڈیزائن وغیرہ بنا کر لوگوں کو مہیا کراتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی اہم ترین لباس ہوا کرتا تھا جو ہر گھر کی اور عورتوں کی زینت ہوا کرتا تھا۔